جی ایک صاحب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر امام صاحب فطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور بغیر دعائے قنوت پڑھے ہی وہ رکوع میں چلے گئے، جس پر بعض مقتدیوں نے لقمہ دیا لیکن امام صاحب نے لقمہ قبول نہیں کیا، اس وقت بعض نمازی امام صاحب کی اتباع میں فوری طور پر وہ بھی رکوع میں چلے گئے کیونکہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اور بعض کچھ دیر وہ تذبذب کا شکار رہے کہ رکوع کرے یا نہ کرے، لیکن بالآخر وہ بھی کچھ دیر کے بعد رکوع میں چلے گئے۔ اور کچھ مقتدی ایسے بھی تھے جو بالکل کھڑے رہے اور سرے سے رکوع کیا ہی نہیں۔ امام صاحب نے آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی۔ آیا اس بارے میں کیا حکم شرعی بنے گا؟ یہ ان کا سوال تھا۔ دیکھیں مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اگر امام صاحب وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور بغیر دعائے قنوت پڑھے ہی رکوع میں چلے گئے تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ امام صاحب کو رکوع سے قیام کی طرف پلٹنے کی حاجت نہیں ہے، نماز جاری رکھے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ اب جو مقتدی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے گئے، جب امام صاحب دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تھے اور رکوع میں چلے گئے تھے بھولے سے، تو مقتدی بھی بعض رکوع میں چلے گئے امام صاحب کی اتباع کرتے ہوئے فوری طور پر ان کے ساتھ ساتھ، اور بعض ساتھ ساتھ تو نہیں گئے بلکہ کچھ دیر کے بعد وہ بھی رکوع میں چلے گئے۔ تو ان دونوں قسم کے مقتدیوں کی نماز ادا ہو جائے گی، ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن جو مقتدی بالکل کھڑے رہے اور سرے سے رکوع کیا ہی نہیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز دوبارہ مکمل کر لیں۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں امام صاحب کو رکوع سے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی نماز کو آگے جاری رکھے، آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر بالفرض امام صاحب کو لقمہ کسی نے دیا یا امام صاحب کو خود یاد آ گیا کہ میں تو دعائے قنوت پڑھے بغیر ہی رکوع میں آ گیا ہوں اور دعائے قنوت پڑھنا میں بھول گیا ہوں، اور امام صاحب رکوع سے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کی طرف پلٹ آتے ہیں اور دعائے قنوت کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ شروع میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تھے، اب یاد آنے پر سیدھا کھڑے ہو کے دعائے قنوت وہ پڑھتے ہیں، تو اگر وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دوبارہ رکوع کرنے کی حاجت نہیں ہے، دوبارہ رکوع کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر دوبارہ رکوع کر بھی لیتے ہیں تب بھی آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر ایسا ہو کہ وہ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد، یعنی رکوع میں جب یاد آ گیا تو سیدھا کھڑے ہو گئے، قیام کی طرف پلٹ آئے اور دعائے قنوت پڑھ لی، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلے گئے، اس صورت میں بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم رہے گا، تب جا کے نماز ہوگی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جب وہ دعائے قنوت تیسری رکعت میں پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، نہ انہوں نے رکوع میں دعائے قنوت پڑھی نہ سیدھا کھڑے ہو کر انہوں نے دعائے قنوت پڑھی، تب بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم رہے گا۔ تو یہ چار صورتیں تقریباً، ایک صورت یہ ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو ان کو چاہیے کہ وہ رکوع کے بعد آگے نماز جاری رکھے، آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رکوع سے اگر سیدھا پلٹ آتے ہیں قیام کی طرف اور دعائے قنوت کو پڑھ لیتے ہیں تو اگر وہ دوبارہ رکوع کر لیتے تب بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم رہے گا، اور اگر رکوع سے یاد آنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو کے دعائے قنوت انہوں نے پڑھی لیکن دوبارہ رکوع نہیں کیا تب بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر انہوں نے دعائے قنوت نہ رکوع میں پڑھی نہ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد دعائے قنوت پڑھی تو تب بھی آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یعنی ان چاروں صورتوں میں سجدہ سہو کرنا لازم رہے گا۔ اور جو مقتدی امام صاحب کی اتباع میں رکوع میں گئے فوری طور پر ساتھ ساتھ یا تھوڑی دیر کے بعد ان کی نماز ہو جائے گی، اور جو بالکل مقتدی سیدھا کھڑے رہے اور رکوع نہیں کیا امام صاحب کے ساتھ، نہ فوری طور پر نہ تھوڑی دیر کے بعد،
تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز دوبارہ مکمل فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل شرعیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔